الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد فقط سلسلہ گفتگو رائٹس اور حقوق کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے امام سجاد کی رسالہ حقوق سب سے عظیم کتاب ہے، جس سے انسان ان حقوق کو پہچان بھی سکتا ہے، اور پہچاننا صرف کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ گفتگو تقریباً 3-4 جلسہ ظاہراً خدا کے حق کے سلسلے میں کہ اللہ کا حق کیا ہے ہماری گردن پہ، بہرحال اب وہ تمام گفتگو کو میں روک رہا ہوں، چونکہ تقریباً 7 کیٹیگری امام نے بیان کیے ہیں۔ اب دوسرے کیٹیگری کی طرف آتے ہیں، اور امام نے جو حقوق اور رائٹس بیان کیے ہیں اور جو دنیا والے ہیومن رائٹس بیان کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو دنیا والے بیان کرتے ہیں وہ آپ کے حقوق تو بیان کریں گے کہ مثلاً آپ کا رویہ آپ کے معاشرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے اعضاء کے سلسلے میں بیان کرے کہ آپ کا اپنے اوپر کیا حق ہے۔ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے یا نہیں؟ انسان سب سے زیادہ اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب جو ہیں آ جائیں، چلے جائیں، موت کے گھاٹ اتر جائیں، لیکن ہم بچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ لہٰذا امام سجاد کے اس حقوق کا ایک جو بنیادی فرق ہے دوسرے حقوق جو حقوق دان نے بیان کیا ہے، کہ امام سجاد نے اس میں آپ کے اپنے اعضاء کا کیا حق ہے اس کو بیان کیا۔ لہٰذا اب سارے اعضاء کا تو نہیں بیان کر سکتے چونکہ وقت نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو سب سے اہم ہے اس کی طرف اشارہ ضرور کروں گا اور تفصیل سے کروں گا۔ البتہ تفصیل بھی اجمالی ہے، بہت زیادہ تفصیل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں پہ امام سجاد نے جب اعضاء کے حوالے سے، انسان کے پارٹ آف باڈی کے حوالے سے یہ جب سلسلہ بیان کیا کہ اس کا حق کیا ہے، تو سب سے پہلا حق جو بیان کیا وہ ہے انسان کی زبان کا، کہ تمہارا حق تمہارے زبان کے سلسلے میں کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اس کو اشارہ کرنے سے پہلے میں خود زبان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی عظمت کی کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، یہ اس کو پہچانیں کہ جہاں آپ سورہ رحمان نعمتوں کا سلسلہ ہے، سورہ رحمان میں نعمت ہی نعمت ہے، وہاں پہ جو سورہ رحمان اب شروع کہاں پہ ہوتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی خلقت کے بعد انسان نے جو انسان کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ کیا ہے؟ بیان کی نعمت ہے، اسی زبان کی نعمت ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان گھٹ کے مر جائے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو افراد بول نہیں سکتے، جو گونگے ہوتے ہیں، خدا ان پہ ایک اور احسان یہ کرتا ہے کہ ان کو بہرا بھی بنا دیتے ہیں، کان سے بھی وہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ یہ کرم ہے خدا کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ صرف سنے گا اور بولنے کی اس کو صلاحیت نہیں ہے، چونکہ گونگا ہے، تو وہ گھٹ کے مر جائے گا۔ تو اللہ اس پہ ایک احسان یہ کرتا ہے کہ اس کی قوت سماعت کو بھی روک لیتا ہے، اس سے وہ یہ چھیننا نہیں ہوتا بلکہ یہ رحمت ہے اس کے پر، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز، اور اسی کی طرف امام علی علیہ السلام نے بھی اشارہ کیا کہ المرء باصغری ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انسانی عظمت کا دار و مدار اور بزرگی کا دار و مدار بڑی بڑی چیزوں پہ نہیں، 2 چھوٹی چیزوں پہ ہے۔ المرء باصغری ہے، 2 چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ ایک چھوٹی زبان، جو انسان کی زبان کتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے ہیں۔ ایک زبان اور ایک انسان کے دل میں چھپا ہوا ضمیر انسان کا، یہ دونوں یعنی عقل۔ اور اسی کی طرف دوسرے لفظوں میں خود مولا کائنات نے اشارہ کیا کہ للانسان فضیلتان، جو انسان کو دوسرے موجودات کے مقابلے میں فضیلت ملی ہے، برتری ملی ہے، رتبہ ملا ہے، وہ کس بنیاد پہ؟ اسی 2 چیزوں کی بنیاد پہ، عقل و منطق۔ عقل، قوت فکر وہ کسی میں نہیں ہے، نہ جانور میں ہے، نہ دوسرے درخت میں، کسی جگہ نہیں ہے، صرف انسان کو اللہ نے یہ قوت عقل دیا ہے۔
اور اس کے بعد دوسری چیز وہ منطق، بولنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت۔ آپ دیکھیں اسی لیے جب علم منطق میں انسان کی تعریف ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ حیوان۔ کیسا حیوان ہے؟ ناطق، جس میں بولنے کی صلاحیت ہے، جس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی حیوان وہ حیوانیت کے لحاظ سے حیوان کے ساتھ شریک ہے، کون سی چیز اسے ممتاز بناتی، الگ کرتی ہے دوسرے بنی دوسری مخلوقات سے، وہ چیز کیا ہے؟ یہی عقل اور زبان ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ للانسان فضیلتان، دو فضیلتیں ہیں جس کی بنیاد پہ دوسروں کے مقابلے میں وہ برتر ہے، عقل اور منطق ہے۔ فبالعقل یستفید، عقل کے ذریعے سے انسان جو ہے نالج کو لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اسی سے تو انسان حاصل کرتا ہے۔ وبالمنطق یفید، اور زبان کے ذریعے سے اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرتا ہے، دوسرے کو۔ یہی کمال ہے انسان کا، یعنی دو چیزوں میں جو کمال انسانی ہے، جو کمال انسانی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہی دو چیزیں، انسان کی عقل اور انسان کی زبان، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ لہٰذا جب اہم چیز ہے تو پھر اس کا جو ہے اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے آفات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات بھی ہے۔ اور اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، ہاتھ پیر سر جتنے بھی ہیں، اگر اس سے آپ زیادہ بھی ورک لیں گے تو آپ کا درد کرنے لگے گا۔ پیر سے اگر بہت زیادہ چلے تو درد کرے گا، ہاتھ سے زیادہ آپ نے استعمال کر لیا اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تو ہاتھ درد کرنے لگے۔ لیکن زبان کی ایک خاصیت ہے کہ جتنا بھی بولتے جائیے یہ درد، آپ نے نہیں سنا کہ میری زبان درد کر رہی ہوگی، کسی سے نہیں سنا ہوگا، یہ خاصہ ہے۔ لہٰذا اب اس کے بعد آتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا کہ اس زبان کا کیا حق ہے، اس کو پہچاننا۔ تو امام فرماتے ہیں، امام سجاد کی وَأَمَّا حَقُّ اللسان، زبان کا رائٹ اور حق یہ ہے کہ فَإِكْرَامَهُ عَنِ الْخَنَا، کہ اس کا اکرام کیا جائے، کہ اس کو تمام برائیوں سے، بری چیزوں سے اسے بچایا جائے، اس کا احترام یہ، چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جب نعمت بڑی ہے تو اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ احترام کیسے ہو؟ فَإِكْرَامَهُ عَنِ الْخَنَا، کہ اس کو آپ بری چیزوں کی عادت مت ڈالیں، گالی دینے کی عادت نہ ہو، اس سے غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کریں، یہ اس کا احترام ہے۔ یعنی اس نعمت زبان کا احترام کیا ہے کہ انسان، اب خود ایک ٹاپک ہے کہ مثلا گالی دینے کا کیا ہے، کس طریقے سے انشاءاللہ آئے گی گفتگو۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے، حق کیا ہے، وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور اس کو عادت ڈالا جائے اس زبان کو، اس کا دوسرا حق کیا ہے کہ خیر کی باتیں اس زبان سے سرزد ہوں، مثلا ذکر الہی ہو، جب انسان بولے تو اچھی گفتگو کرے جو اس کے لیے بھی مفید ہو اور معاشرے کے لیے بھی مفید ہو، جب انسان گفتگو کرے۔ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم عادت ڈالیں گے۔ کہتے ہیں کہ عادت ہمیشہ انسان پر حکمرانی کرتا ہے، کہتے ہیں روایت میں بھی ہے کہ لِلْعَادَةِ عَلَىٰ كُلِّ إِنسَانٍ سُلْطَانٌ، کہتے ہیں کہ کیا کریں مولانا، چائے کی ایسی عادت ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، سگریٹ کی ایسی عادت ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، فٹ بال کی ایسی عادت ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو عادت ہے انسان کی زندگی میں، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عادت کا آپ کی زندگی میں ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ تو جب اتنا اہم رول ہے کہ للعادت علی کل انسان سلطان، ہر انسان کے اوپر حکمرانی جو کرتا ہے، جو بادشاہ ہے وہ اس کی عادت ہے، حرف اول جو کہتا ہے وہ جو عادت کرتا ہے وہی وہ کرتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے۔ تو جب اتنی عادت ہے تو پھر عادت آپ ڈالیں اچھی چیزوں کی۔ اس زبان کا بھی حق یہ ہے کہ اس کو اچھی چیزوں کی، ذکر الہی کی عادت ڈالیں، اچھی گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں، بہترین کلام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی عادت ڈالیں۔ تو یہ ہے جب عادت کا یہ احترام ہے۔ اور عادت کے حوالے سے ہے کہ انسان اپنے بچوں کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر کوئی بچی ہے تو ابھی تو یہ بچی ہے، اسے ابھی پردہ کرانے کی ضرورت ہے، نہیں، اگر 9 سال کے بعد آپ کریں گے تو وہ نہیں کرے گی، جب تک کہ آپ 5 سال 6 سال کے بعد اس کو عادت ڈالیں، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایک ہی مرحلے میں جب 9 سال کی ہوئی تو وہ آپ کہیں کہ آپ پردہ کیجئے، تو نہیں ہو پائے گا اس سے۔ تو یہ، یا نماز کی عادت بچوں کو آپ ڈالیں، 5 سے 6 سال کے بعد آپ شروع کریں، یہ کیا ہے؟ اسی لیے دین اسلام کی تعلیم ہے کہ عادت کا ایک اہم رول ہے۔ اب یہ خود ایک گفتگو کا ہے لیکن میں چھوڑا۔ تو یہ دوسرا حق ہے زبان کا کہ اس کو عادت ڈالی جائے، اس زبان کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی گفتگو کا، اس زبان سے جب گفتگو ہو تو اچھی ہو۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، اور جب زبان کا استعمال ہو تو ادب کے ساتھ ہو، بے ادبی نہ کرے انسان،
بیڈ مینر نہ ہو یعنی اس زبان سے. اس کے بعد وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، اور اس کو حرکت مت دو. کہتے ہیں ہر جگہ اس کو زبان نہ کھولو، اس کو زبان کو حرکت مت دو، ہر جگہ زبان مت چلاؤ. إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ انسان گفتگو کرے. کہاں پہ ضرورت کہاں پہ ہوگی؟ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، جہاں پہ آپ کے دین کا فائدہ ہو، جہاں پہ دنیا کا فائدہ ہو وہاں پہ. یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یوں ضائع نہ کرو. اپنی گفتگو کو زیادہ کلام مت کرو. اسی لیے ہے کہ خیر الکلام قل و دل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو کم ہو اور مفید یعنی معاشرے کے لیے آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، مختصر ہو لیکن فائدہ مند ہو. یا دوسری جگہ کہ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام جو ہے، اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، مختصر ہو جاتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کہتا ہے. اسی لیے روایت میں بھی کہ ایک عاقل انسان کی زبان جو ہے اس کے دل میں ہوتی ہے. ایک عاقل انسان کی زبان جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جو احمق ہے، جو بیوقوف ہے، جو جاہل ہے، اس کے دل جو ہے اس کی زبان میں ہوتی ہے. وہ نہیں سوچتا کہ کیا بولنا ہے نہیں بولنا ہے، بس وہ بولنا ہے. اتنا بولے گا کہ آپ کا سر درد ہو جائے گا. ایسے افراد بہت سے آپ کو مل جائیں گے. جبکہ یہ حق یہ ہے کہ جب بولو تو وہاں پہ زبان ہلاؤ، وہاں پہ زبان کو جنبش دو کہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، نہیں، ہر جگہ. اس لیے کہ دوسری جگہ جہاں کم بولنے کی تاکید ہے وہیں پہ بولنے کی بھی تاکید ہے کہ کلموا تعارفوا، بولو جہاں پہ ضرورت ہے، بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. اس لیے کہ ہر شخصیت کا آئینہ اور عکاس، اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ زبان ہوتی ہے. اسی لیے اب دیکھیں، اب اگر آپ کلام الہی کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیوں؟ ہر انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے کب؟ جب انسان گفتگو کرتا ہے، جب بولتا ہے. اسی لیے ایک آپ نے آیت سنا ہوگا کہ جناب یوسف کے حوالے سے کہ فلما کلمہ، کہ جب جناب یوسف نے گفتگو کیا بادشاہ مصر کے سامنے. قرآن نے دیکھیں کتنے خوبصورتی سے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم بہت آسانی سے پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. کہ فلما کلمہ، جب جناب یوسف نے گفتگو کی تو اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ جو بادشاہ مصر تھا اس نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آپ ہماری جگہ ہونا چاہیے. یعنی آپ بادشاہ مصر، یعنی ان کی گفتگو سے اتنی خوبصورت گفتگو تھی کہ اس سے متاثر ہو کے اس نے کہا کہ اب آپ جو ہیں ہماری جگہ. اس لیے کہ کیا ہے کہ، اور شاعر نے بھی کیا ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. شاعر نے بھی ایک فارسی زبان کا شاعر ہے، اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ شعر کہا کہ تا مرد سخن نہ گفتے باشد، جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا عیب و ہنرش نہفتے باشد. اس کا عیب بھی پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا ہنر بھی. بہت سے افراد ہیں کہ جو گفتگو کر کے عیب دار بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی گفتگو اس قابل نہیں کہ سنی جائے، ان کا عیب ظاہر ہو جاتا ہے. جب تک وہ خاموش رہتے ہیں عیب پوشیدہ ہے، لیکن جیسے ہی گفتگو کرتے ہیں تو اپنی جاہلانہ گفتگو سے، اپنی احمقانہ گفتگو سے اپنی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں. اور بہت سے ایسے ہنرمند ہیں کہ جب تک آپ کو نہیں معلوم کہ کتنا ہنرمند انسان ہے، کیسا انسان ہے، لیکن جب گفتگو کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. تو لہٰذا اسی لیے یہ دوسرا حق زبان. تیسرا حق یہ ہے کہ انسان اپنے ادب اور بہترین گفتگو کرے اس زبان کے. تو جب ہلائے تو اس وقت ہلائے اس زبان کو کہ جب خیر دنیا و آخرت کی اچھائی اسے حاصل ہو رہی ہو، ضرورت کے وقت، ہمیشہ نہیں. اس کے بعد وَإِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِیعَ، اور جب اس کو معاف کر دے اس زبان کو کس چیز سے؟ کہ جہاں پہ گفتگو فضول کی ہے، بیہودہ باتیں. انسان اب 24 گھنٹے میں، یہ بھی ہمارے بعض بزرگان کہتے تھے کہ جو اپنی گفتگو کرتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے کہ میں نے آج کون سی بیکار گفتگو کی. اور آج یہ آسان ہے، انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آج موبائل میں آپ کر دیں اور ضبط کرنے کے بعد، ریکارڈ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو میں نے دن بھر جو گفتگو کیا ہے کتنا جو ہے فائدہ مند گفتگو ہے اور کتنا جو ہے بیکار گفتگو ہے. تو یہ 5 حق ہے.
اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ شاہد العقل والدلیل علیہ، یہ عقل جو ہے، یہ زبان جو ہے تمہاری عقل کا پتہ دیتا ہے کہ عاقل انسان ہے یا نہیں، یعنی جب انسان گفتگو کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان عقل مند ہے یا بیوقوف ہے۔ اور اس کے بعد وَتَزَيَّنُ الْعَاقِلُ بِعَقْلِهِ حُسْنِ سِیرَتِهِ فِی لِسَانِهِ، جتنی اچھی زبان ہوگی اتنی اچھی جو ہے اسے صاحب عقل اور خوبصورت سمجھا جائے گا انسان۔ اس زبان کے ذریعے سے کتنا فساد بھی ہوتا ہے اور کتنا جو ہے جھگڑے جو ہے نپٹ بھی جاتے ہیں، ایسا دونوں ہے کہ یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ چاقو کی طرح کہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا اس چیز کی طرف امام نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کا اکرام کرو کہ اسے برائیوں سے بچاؤ، گالیوں سے بچاؤ، بری باتوں سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، اس کا احترام یہ ہے۔ پھر دوسری چیز یہی ہے کہ اس کو خیر کی عادت ڈالو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ادب اسے سکھاؤ اس زبان کو۔ پھر ہمیشہ ہر جگہ مت زبان کھولو، جب کھولو جہاں پہ ضرورت ہو۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ بیہودہ باتوں میں، بیکار کی باتوں میں، یوز لیس باتوں میں اپنے زبان کو خرچ مت کرو۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں قرآن کی نظر میں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بہترین کلام کا کیا ہونا چاہیے، خصوصیت کیا ہونا چاہیے کہ جب انسان گفتگو کرے تو کس طریقے کا کلام ہونا چاہیے، کس طریقے کی گفتگو ہونا چاہیے، بس میں مختصر اب کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ سب سے پہلے یہ کہ جب انسان گفتگو کرے، جب بولے تو ہمیشہ علم اور آگاہی کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہوائی گفتگو ہو۔ اسی لیے ہے وَقُلْ قَوْلًا سَدِیدًا، جب گفتگو کرو تو محکم کرو، ایسا نہیں کہ بس نیم حکیم خطرے جان، کہ مجھے آدھا نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان گرا، جب پوچھا گیا تو کہاں، کس نے کہا، نہیں معلوم، مجھے اس نے کہا تھا، نہیں، آپ کو معلوم، علم اور آگاہی کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن نے بہت ہی خوبصورت اس میں عکاسی کی ہے اس جناب نوح کے واقعے کو کہ رب ان ابنی من اہلی، جب نوح نے کشتی بنایا اور سوار ہوئے اور بیٹے سے کہا کہ آ جاؤ، تو کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ تو کہا نہیں آج کوئی بچانے والا نہیں، اس کشتی میں جو آئے گا وہی بچے گا۔ تو کہا نہیں مجھے جو ہے پہاڑ بچا لے گا۔ اب جناب نوح کو معلوم ہے کہ یہ بیٹا ڈوب جائے گا، تو دعا کی کہ رب ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، اور تو نے وعدہ کہ جو تیرا اہل ہے اسے میں بچاؤں گا۔ تو خدا نے کہا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اے نوح۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بہت ہی سخت لہجے میں قرآن نے جو ہے جناب نوح کو ٹھوکا دیا ہے کہ کہیں تمہارا شمار جاہلوں میں، تم ایسی بات کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم کہ یہ تمہارا اہل ہے یا نہیں، اور جب علم نہیں ہے تو پھر کیوں تم دعا کر رہے ہو کہ یہ تمہارا اہل ہے۔ اہل وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب کردار ہو، جب آپ کی سیرت پہ چلتا ہے، جو اچھی گفتگو سنتا ہے، وہ اہل ہے باپ کا، ورنہ نالائق ہے، اگر نالائق ہے تو تمہارا اہل نہیں ہے۔ لہٰذا ٹوکا۔ یا دوسری روایت میں امام علیہ السلام سے کہ لا تقل ما لا تعلم، وہ گفتگو مت کرو زبان سے، ہمیشہ پشیمان ہوگے، ہمیشہ نادم ہوگے کہ جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ پہلا مورد تھا جو قرآن کی نظر میں کہ انسان کس طریقے کی گفتگو کرے، اپنے زبان کو ہلائے، اپنے زبان کو جنبش دے، کہ وہی بولے کہ جس کے بارے میں اسے علم ہو۔ قل قولا سدیدا، اسی لیے امام حسن چونکہ ولادت کی تاریخ بھی آ رہی ہے، پوچھا کسی نے کہ مس سداد وہی کہ قول محکم، جو قرآن نے کہا قل قولا سدیدا، جب بات کرو تو محکم ہو، تو کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دفع المنکر بالمعروف، برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قمبر کو کسی نے گالیاں دی تو قمبر بھی گالیاں جواب میں دینا چاہتے تھے، تو امیر المومنین نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ قمبر رک جاؤ، قمبر رک جاؤ، کہ اگر تم نے بھی گالی کا جواب گالی سے دیا تو پھر تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مورد یہ دفع المنکر بالمعروف، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا کہ تم نے اس کا گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا بلکہ چشم پوشی کیا، اس کو معاف کر کے گزر گئے، تو اس کا 3 فائدہ تم کو ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس عمل سے راضی ہوگا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تمہارے نزدیک۔ اور دوسری چیز کہ شیطان اس سے ناراض ہوگا کہ اگر تم نے گالی کا جواب گالی، وہ تو چاہتا ہے کہ اگر کوئی ایک گالی دے تو سامنے والا 2-3 گالیاں دے جواب میں، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ تو اگر تم نے گالیاں نہیں دیا بلکہ تم اس کو معاف کر کے چلے گئے تو وہ ناراض ہوگا کہ یہ کیسا بندہ خدا ہے۔ اور اس کے بعد خود جس نے تمہیں گالی دی ہے وہ بھی پشیمان اور نادم ہوگا
کہ میں نے تو اسے برا بھلا کہا، اور اس کی خود زندہ مثال امام کی زندگی ہے کہ آیا جب شامی اور اس کے بعد گالیاں دیا اور تمام چیزیں آپ کی نظروں میں ہیں وہ تمام واقعات، تو امام نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، تو یہ تم ہمارے یہاں آؤ، مہمان بنو، اس کو کھلایا، اور اس کے بعد جو وہ وفادار بنا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ تو یہ ہے کہ انسان دوسرا جو یہ کہ انسان اپنی گفتگو میں وہی بولے جو جس کا علم ہو، اور اس کے بعد یعنی بولے تو محکم ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز بہت جلدی اب وقت نہیں ہے بالکل، اعتقاد، کہ اب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ خود آپ کو بلیو ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، ورنہ مت گفتگو کریں، مت بولیں۔ زبان کا حق یہ ہے کہ ہر چیز نہ کہیں، جس پہ بہت سی ایسی گفتگو ہوتی ہے جس پہ خود انسان کو بلیو نہیں ہوتا ہے، اعتقاد نہیں ہوتا، لیکن وہ بولتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پہ۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ سب دیکھیں، آیتیں بہت سی ہیں، ہم پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، کہ جب منافقین کا تذکرہ کیا کہ نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول جو ہیں، پیغمبر جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اپنے گفتار میں اعتقاد نہیں رکھتے، خود بلیو نہیں رکھتے، کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس سامنے، منافق یہی ہے کہ وہ دو زبان والا ہوتا ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، تو جب بولو تو خود اس پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک داستان ہے بہت ہی مختصر جلدی کہ معاویہ، اپنے ایک مرتبہ معاویہ اور عمر یاس دونوں بیٹھے تھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم نے جب وہ مرحلہ آیا تھا جنگ صفین کا مرحلہ، تو تم نے میرے ساتھ ایک دھوکہ کیا تھا، کرنا چاہ رہے تھے لیکن میں اس سے بچ گیا، مکر اور دھوکہ کرنا چاہ رہے تھے، تو کہا وہ حاکم وہ کون سا دھوکہ تھا؟ کہا تم نے یہ کہا تھا، عمر یاس نے یہ کہا تھا کہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم علی یعنی اے معاویہ تم جاؤ اور علی سے مقابلہ کرو، یہ جو دونوں طرف جو ہے لشکر لڑ رہے ہیں، خون خرابہ ہو رہا، وہ بچ جائے گا، جو جیت جائے گا وہ بہتر۔ تو میں نہیں گیا، تم مجھے چاہتے تھے کہ علی کی تلوار کے زد میں لاؤ، لیکن میں نہیں گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا، ایک سال بات پڑھیں محمد والے محمد پہ، کہ اس سے زیادہ میں چاہتا تھا کہ کہ تم جاؤ اور علی سے مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنے کے بعد اگر تم علی کو قتل کرتے تب بھی جنتی ہوتے، اور تم کو علی قتل کرتے تب بھی تم جنتی ہوتے، میرا ہدف اور مقصد یہ تھا، عمر یاس نے کہا۔ تو معاویہ نے کہا کہ یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے جو تم اب بیان کرو، اس لیے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ چاہے میں علی کو قتل کرتا، چاہے علی مجھے قتل کرتے، میرا جو ہے کیا ہے، نتیجہ جو ہے جہنم ہی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ عمر یاس جو کہنا چاہتا ہے خود اس کو اپنی بات پر بلیو اور اعتقاد نہیں ہے۔ تو دوسری چیز جو ہماری گفتگو میں ہونا چاہیے کہ جو ہم گفتگو کریں اس میں خود ہمیں اپنی گفتگو پر اعتقاد ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تیسری جو ہے کہ ہماری گفتگو میں ادب ہونا چاہیے۔ بس اس کے حوالے سے قرآن نے جو عکاسی کی کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، کہ جو بہترین گفتگو ہے وہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس میں تم بعد میں جو ہے جو فقیر کو اذیت پہنچاؤ، اور یہ اصل اس کا شان نزول یہی ہے کہ فقیر کو انسان جو ہے ٹھکرائے نہیں، اگر نہیں دے سکتے تو مت دو۔ اور اسی لیے ہے ایک روایت، بس اسی پہ اپنی گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میرے خیال سے، بس ایک جملے میں یہ روایت، واقعات بہت تھے لیکن اپنے گفتگو کو روک رہا ہوں یہیں پہ، کہ اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر اسلام سے یہ روایت ہے کہ جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے وحی کی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فقیر آئے، کوئی محتاج آئے، تو ہمیشہ ڈرنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو نہ جنات ہو نہ انسان ہو، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے کی صورت میں آیا ہو، اللہ نے اسے بھیجا ہو تمہارے امتحان میں۔ وہی امیر المومنین نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان المسکین رسول اللہ کا بھیجا ہوا، تو تم ڈرنا۔ تو اب اس صورت میں تم کیا کرنا اس کے ساتھ، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے پاس ہے بے بذل یسیر، تو جو بھی ہے کم بھی ہے تو اپنی لیاقت کے لحاظ سے اپنی صلاحیت کے اس کو دو، اور اگر نہیں ہے تو بردن، تو اس کو رد کرو لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔
حسن بہترین لہجے کے ساتھ اور ہمارے یہاں بزرگوں میں ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں کہ جب فقیر کو نہیں دینا ہوتا تھا، نہیں رہتا تھا کچھ، تو کہتے تھے کہ معاف کیجیے گا. یہ ہمیں تعلیم دی جاتی تھی. شاید یہی چیز اشارہ ہے کہ جب اگر ہم کسی فقیر کو نہیں دے سکتے ہیں، نہیں ہے ہم میں صلاحیت، تو ہم بہترین لہجے کے ساتھ اس کو جو ہے واپس کریں. پروردگار سے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خصوصاً یہ زبان جس کی آفت بہت زیادہ ہے، جس کے مشکلات بہت زیادہ ہے، جس کے سلسلے سے بعض علماء نے کہا کہ 100 سے زیادہ گناہ اس زبان سے سرزد ہوتے ہیں. ہمیں اس سے بچا، یعنی جب اگر ہم زبان اپنی استعمال کریں تو خیر کے میں استعمال ہو، اور برائیوں سے ہمیشہ ہم بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں کہ جو انفاق کا مہینہ ہے، فقراء جتنی بھی استطاعت ہے ہمیں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو سب سے ابھی جو حالات سیریا کے ہیں اور فلسطین کے ہیں کہ جہاں وہاں لوگ پریشان حال ہیں، قتل و غارت کا ماحول ہے، خدا ان سب کی مدد فرما. اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.